ایک منٹ رکے نا، کیا کر رہے ہیں؟ ایک منٹ کے لیے آپ روک دیں گے تو ہم ختم کریں گے. بھائی چلتے جائیں. الحمدللہ نیکسٹ ٹائم ہم کورٹ کے اندر ہی کریں گے. نیت صاف ہے، دامن صاف ہے، بے قصور ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے فیصلے پلٹ سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نہ کردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، پھر بھی اے عدل و انصاف تجھ سے امید پا رہے ہیں. کیسا پٹیا ادھر تو بندی لگی. اس کے ساتھ ساتھ نورین صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، گزشتہ روز آپ کو بھی عدالت سے الاؤ کیا گیا، پرمیشن دی گئی خان صاحب سے ملنے کی، بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی، یہاں سے بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو یہ جو خوشخبریاں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں، بہت سے لوگ اس کو ڈیل کی شکل بھی دے رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈیل تو تب ہوتی کہ بغیر سزائیں کاٹے ہوئے، بغیر تکلیف کاٹے ہوئے عمران خان باہر آتے. عمران خان کو جو انہوں نے جس تکلیف میں رکھا ہے وہ کہیں شاید آپ کو مثال نہیں ملے گی پاکستان کی سیاست میں. عمران خان کو جس طرح انہوں نے اس وقت رکھا ہوا ہے، جہاں پہ نہ ان کے پاس روشنی ہے، نہ بجلی ہے، نہ ان کا صحیح کھانا دیا جا رہا ہے، اور نہ ان کو ورزش یا چلنے کی جگہ دی جا رہی ہے. تو عمران خان جیسی تکلیف تو کسی نے نہیں کاٹی. ڈیل ہوتی تو عمران خان آرام سے نکلتے، جیسے کہ سب لوگ نکلتے تھے، سوٹڈ بوٹڈ باہر آتے تھے. عمران خان نے بڑی تکلیف کاٹی ہے. آپ عمران خان کی ڈیلز یہ جان کے ان کا دل کرتے عمران خان ڈیل کرتے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ عمران خان ڈیل کر کے نکلیں، لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی. عمران خان سارے کیسز انہوں نے مقابلہ کیا کیسز کا، اور کوئی کیس ان پہ ثابت نہیں ہو سکا. اس لیے عمران خان کے لیے آپ سب کو بولنا چاہیے، میڈیا کو بھی، کہ یہ عمران خان نے جو جس طرح مقابلہ کیا وہ شاید ہی آپ کو ہسٹری میں پاکستان کی سیاست میں ملے گا. تو اس لیے، اور آپ یہ بات کریں کہ آپ نے زبردستی میڈیا جو ڈیل پہ لگا ہوا ہے، اس سب نے سزا کاٹی ہے. وہ خان ریما عظما خان، تو ان کی تو وجہ بھی کوئی نہیں تھی، وہ کس چیز میں ان کو پکڑا ہے. تو آپ لوگوں کو بجائے آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو صحیح رپورٹ کرنا چاہیے. آپ ڈیل کے نام بھی نہیں لینا چاہیے. عمران خان کیسے ڈیل کر سکتے؟ جو جبر و ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا. 6x8 کے کمرے میں کون سا سیاستدان آپ کا؟ داخلہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، آج کے دن تک مجھے پاسپورٹ نہیں دیا. آپ سوچ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے یہ دہشت گرد ہے. پھر ہمیں نکال دو اسمبلیوں سے، ہمیں قتل کر دو، ہم سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہمیں سیکورٹی کونسل میں دعوت کیوں دیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ پھر کہو کہ ہم چور ہیں. 25 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں ہم چور ہیں، اور یہ ڈاکو جو خربوں ڈالا لوٹ کے میرے ملک کے دیوالیہ کر دیا، امریکہ یورپ لے کے گئے، یہ ہم ہی ہو سکتے ہیں؟ آج دیکھیں یہ سارے چور اکٹھے ہیں. بڑی بڑی جماعتیں جن کے نام تھے، آج ملک کے لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں، ذبح ہو رہا ہے میرا کسان، میرا مزدور. ہر طرح اندھیرے میں ملک کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا. پھر ہم کہیں آئینہ دکھائیں تو برا مانتے ہیں، آئینہ ان کو دکھائے تو برا مان کے جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، مرچے لگ جاتے ہیں. سنو، اگر بغیرتی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو پھر حکم ہے کہ ظالم کو ظالم کہنا ثواب ہے. یہ کلمہ حق ہے، یہ جہاد ہے. اگر آپ بدماشی کر رہے ہو، قانون پہ ڈاکہ مارو، آئین پہ ڈاکہ مارو، رات کی طریقی میں آپ قانون سازی کرو، کالا قانون بناؤ، ملک دشمن قانون بناؤ. کیا ہم نے کون سے انڈیا میں کاروبار کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس کون سے فیکٹری ملز میں انڈیا کے سارے بندے ہم نے نوکریوں پہ رکھے ہوئے ہیں. ہم مودی کا ایک نام نہ لے سکتے، ہمارے منہ سے پھوٹا نہ گیا ہو مودی کے لیے کچھ. جی غدار تو وہ ہے نا جو مودی کو ایک لفظ نہیں بول سکے. وہ تو شکر کرنے سیز فائر ہو گیا، ورنہ ان کے منہ سے تو پھر کچھ نہیں نکلنا تھا. 2 بیٹوں کا انٹرویو آیا ہے، بڑا وائرل ہو رہا ہے انٹرنیشنل سطح پہ بھی. انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا، ان پہ آپ کیا کہیں؟ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، اور کل ویسے مجھے کلپ بیچ میں آیا تھا اس طرح کا، لیکن مجھے وہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو میں اس پہ کبھی کمنٹ کر نہیں سکتا، مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اوریجنل ہے نہیں ہے، یا جو بات چیت انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک بھی ہے. آج کل وہ پتہ ہے اے آئی اور بڑے عجیب و عجیب قسم کے نظام آئے ہوئے ہیں، تو جب تک کوئی مستند چیز نہ ہو اس پہ کمنٹ میرے خیال میں نہیں کر سکتا بندہ. انٹرویو کا تو ایک ہٹ ہونا یا اس کا ہیڈ لائنز میں آنا تو ایک بہت ہی آبویس بات تھی. یہ بالکل ایک یقینی بات تھی کہ ایسا ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان خان اور قاسم خان پہلی دفعہ یوں اپنے والد کے لیے انٹرویو کے لیے سامنے آئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک غیر معمولی انٹرویو ہے. خان کے بیٹے ہیں تو اس وجہ سے سب لوگوں کی فوراً نظر میں آئیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جمائمہ خان کے بھی بیٹے ہیں، اور جو ان کی فیملی ہے ظاہر ہے وہ ایک با اثر فیملی ہے، تو ان کی طرف سے یوں سامنے آ کر آواز اٹھانا یہ بھی بہت معنی رکھے گا. تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر ظاہری سی بات ہے جن حالات میں وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. تو اوور آل یہ جو اب انٹرویو ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور خاص طور پہ داد دینی پڑے گی کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے زبردست جواب دیے ہیں، انٹرویو میں زبردست گفتگو کی ہے، بہت آرٹیکولیٹ آنسر کیے ہیں، اور ان کی گفتگو سے آپ کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے.
ایک تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کی جو تربیت ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے کی گئی ہے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً میرا خیال ہے زیادہ تو جمائمہ کو جاتا ہے، لیکن ظاہر عمران خان صاحب کو بھی جاتا ہے، کیونکہ ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ اویئرنیس بھی رکھتے ہیں، گفتگو کرنا بھی جانتے ہیں، اور چیزوں کے بارے میں سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ کمپیریزن ایک بنا لیں تو پھر زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کہ آپ ذرا دوسری طرف نواز شریف صاحب کے بچوں کی تربیت دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، ان کی بات چیت دیکھیں، تو حسن نواز اور حسین نواز صاحب کی آپ گفتگو دیکھیں، آپ کو کوئی ڈیپتھ نظر نہیں آئے گی باتوں میں، کوئی ویژن نظر نہیں آئے گا کبھی بھی۔ ان کے جو سب سے ایک اسٹار چائلڈ ہیں وہ تو مریم نواز صاحب ہیں بظاہر، تو ان اسٹار چائلڈ کی بھی آپ گفتگو دیکھ لیں کہ جہاں تک تو وہ مخالفین کے ساتھ شعلہ بیانی کی بات ہے اور چیخنے چلانے کی بات ہے، وہ تو آپ نے جلسوں میں دیکھی تقریریں، تو وہ تو بہتر تقریریں کر لی انہوں نے، چیخنا چلانا اور خوب ان کی بے عزتی کرنا اور اس ٹائپ کی گفتگو، وہ تو آپ نے بہت دیکھی ان کی پی ڈی ایم کے جلسوں کے دوران۔ لیکن جہاں بات آئی کہ جی اب کوئی سمجھ بوجھ کی بات کرنی ہے، کہیں ویژن کی بات ہے، کہیں یعنی کہ کوئی انٹلیکچوئل آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو وہاں پر سارا بھید کھل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ مختلف تقاریب میں جاتی ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے بھی مخاطب ہوتی ہیں، بہت سے مختلف ایونٹس میں جاتی ہیں، تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ان کی گفتگو ہوتی ہے؟ میں آ گئی ہوں، میں سب کی ماں ہوں، میں آپ کا خیال رکھوں گی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، ہم ڈرامہ نہیں کر رہے۔ اتنی شیلو گفتگو ہوتی ہے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ آپ کوئی جاتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں اور اس کی آڈینس کیا ہے، اور اس آڈینس کے حساب سے آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، آپ ان کو کیا کوئی فوڈ فار تھاٹ دے کے آ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جاتے ہیں یہ اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے، ہاں اللہ ہاؤ سویٹ ہاؤ کیوٹ، اور یہ باتیں کرنے اور اپنی جعلی شان و شوکت دکھانے، اور جی مجھے تو بچے بہت پیار کرتے ہیں، میں بچوں کو لپٹ لپٹ کے بہت پیار کرتی ہوں، یہ ہے ان کا سب کچھ۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے گفتگو کی۔ اور اسی طرح سے آپ ادھر دیکھ لیجیے، ایون میں کہوں گی کہ ایون بلاول بھٹو زرداری بہت بہتر گفتگو کرتے ہیں میاں صاحب کے بچوں سے۔ ان کا اگر وہ اردو میں بات نہ کریں، ان کا انگلش ایکسپریشن اچھا ہے، تو آپ انگلش میں ان کی جتنی گفتگو سنیں گے وہ بہت بہتر گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں کی نسبت۔ ان کے پاس ایکسپوجر بھی ہے اور وہ کافی لفظوں کا چناؤ بھی بہتر کرتے ہیں، اور انگلش میں وہ کافی کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں، تو وہ اوور آل ان کی باڈی لینگویج بھی پھر تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ بہتر آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن ادھر تو ماشاء اللہ بالکل ہی کمال ہی صورت حال ہے۔